نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. سامعین کرام، ناظرین عظام، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے انتہا احسانات سے ہمیں نوازا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو آخر نبی بنا کر، بہترین تربیت کرنے والا بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اولاد کی تربیت اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ اولاد کسی کو دیتا ہے اور کسی کو محروم رکھتا ہے. کسی کو صرف لڑکے عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور کسی کو دونوں بھی عطا فرماتا ہے اور کسی کو دونوں سے محروم کر کے رکھتا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اولاد ہماری زندگی میں کتنے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. نکاح ہو جاتا ہے، سال 2 سال اگر اولاد نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس. نہ جانے اولاد کی خاطر کہاں کہاں آج کے دور کے لوگ جاتے رہتے ہیں. ناظرین، یہ اولاد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس اولاد کی تربیت ہم کرنا چاہیں تو کیا کریں، کیسے کریں، کب کریں، اسی عنوان پر آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، ہر آدمی کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس کی احترام کرنے والی بنے اور اس کی عزت کرنے والی بنے اور اس کے سامنے جھک کر چلنے والی بنے، اس کی بات ماننے والی بنے، اس کی اطاعت گزار بنے. سبھی کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے. اگر کوئی اولاد اطاعت گزار نہ بنے، ماں باپ کی بات نہ مانے یا نہ سنے تو پھر ماں باپ نالاں ہو جاتے ہیں، ماں باپ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آج کے دور کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ناظرین، آئیے آج ہم ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ واقعی اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں اور اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہو، کیسے ہو، اس سلسلے میں غور کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو اور ان کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح سے پہلے ہی اس بات کی فکر کرے. ہاں، عجیب بات ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر نکاح سے پہلے کرے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آئی آج ہم یہی بتانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے کی سہارا بنے اور آپ کی فرما بردار بنے اور آپ کی ہر وقت بات ماننے والی بنے تو سب سے پہلے چاہیے کہ نکاح سے پہلے ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو واقعی صالحہ ہو، نیک ہو. ہاں، آپ کے سامنے پیغام آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ لڑکی کیسی ہے. اگر واقعی لڑکی نیک اور صالحہ ہے
تو یہ نیک اور صالحہ عورت آپ کے بچوں کی ماں بننے جا رہی ہے۔ جب تک آپ کے بچوں کی ماں نیک اور صالحہ نہیں ہوگی، آپ کی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا، یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ آپ کی اولاد بھی نیک اور صالح ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں نیک اور صالحہ خاتون ہے، نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ آپ کے سامنے ہاں پیغام آئیں گے، آپ کے سامنے لڑکیوں کے پیغامات کی بھرمار لگ جائے گی، لیکن ایسے موقع پر عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ کبھی جو ہے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور کبھی اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اور کبھی اس کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کا رسول نے کہا عام طور پر نکاح کے موقع پر خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ اس کے دین کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول نے کہا تم دینداری کو ترجیح دو، تم خوش نصیب بن جاؤ گے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک اور صالح خاتون کو اپنے پاس لے کر آئیں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بنے اور بہتر انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہے۔ ہاں، جب نیک اور صالحہ لڑکی کو آپ نے نکاح کر کے لا لیا، اب صرف نیک اور صالحہ لڑکی کا انتخاب ہی کافی نہیں ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہوگا، ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ذرا دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو نکاح ہی کافی نہیں، بلکہ نیک اولاد کی دعا بھی مانگنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو اولاد ہو جائے گی تو ہم ٹیوشن پڑھا لیں گے، ہم کسی معلم کو لگا دیں گے، ہم کسی مولانا کو لگا دیں گے، ہم کسی مدرسے میں ڈال دیں گے، ہم اس کو حافظ بنائیں گے، ہم اس کو عالم بنائیں گے۔ یہ خواہش تو ہوا کرتی ہے، لیکن اس خواہش کو صحیح طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دعا کرتے رہنا ہوگا، اور دعاؤں کے مرحلے سے گزرتے گزرتے پھر ماشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس دنیا کے اندر ننھا منہ ایک لڑکا اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے، یا آپ کو لڑکی عطا فرماتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے حقوق ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یُذْبَحُ عَنْهُ یوم السابع وَيُحَلَّقُ وَيُسَمَّى۔ آج کے دور میں جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے یا لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی میں لڈو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، نام رکھائی کے لڈو تقسیم کرتے ہیں، نام رکھائی کے کارڈ تقسیم کرتے ہیں، نام رکھائی کے لیے بڑے بڑے فنکشن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رکھی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یُذْبَحُ عَنْهُ یوم السابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ وَيُحَلَّقْ، اور سر کے بال کاٹے جائے۔ وَيُسَمَّى، اور اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ آج لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں، جب بھی کال آتا ہے مولانا ایک نام چاہیے، اینٹک نام چاہیے، ایسا نام چاہیے کہ کسی اور نے ایسا نام نہ رکھا ہو۔ تو اس طرح کے نام جو ہے آج ہم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دور کے لوگ ہاں بلال نام رکھنا ہاں کوئی پسند نہیں کرتے، فاروق رکھنا، عمر رکھنا، اور ابوبکر رکھنا، عثمان رکھنا، علی رکھنا، عمار رکھنا، اس کو کامن نیم سمجھ کر بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک ہے عبداللہ اور دوسرا ہے عبد الرحمن۔ تو یہ نام جو ہے رکھیں تو اس کا یہ حق ادا کریں۔ آپ نیک اولاد چاہتے ہیں نا، آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کا عقیقہ کریں، اور پھر اس کے بعد بہترین نام رکھیں، اور اس کے بال کاٹیں، اور اس بال کے برابر چاندی تول کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہ اس کا حق ہے۔
بچوں کے حقوق کو ہم نہیں دیتے اور پھر ہم اپنے حقوق مانگنے جا رہے ہیں بعد میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوستو. آج پتہ نہیں معاشرے میں کون کون سی خرافاتیں جو ہے رائج کی گئی ہیں. نام رکھائی کے لڈو، نام رکھائی کا فنکشن، بسم اللہ کا فنکشن، نہ جانے کتنے قسم کے فنکشنز ہمارے پاس مقرر کیے جا رہے ہیں. شریعت پر عمل بہت کم ہو رہا ہے دوستو. دھیرے دھیرے آپ کا بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے. آپ کا بچہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ آپ کو دیکھنے لگتا ہے، آپ کو پہچاننے لگتا ہے، ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 سال کا ہو رہا ہے اور جو ہے دھیرے دھیرے توتلی زبان سے وہ باتیں کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر جب باتیں کر لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کو لفظ اللہ کا ورڈ سکھائیں. آپ کا بچہ سب سے پہلے مما تو بولنا سیکھے گا، مما بولنا سیکھے گا، ماما بولنا سیکھے گا. آپ ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ 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 کا ورڈ اس کو سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس کو سکھائیں. یہ باتیں اس کے سامنے کرتے رہیں تاکہ وہ سمجھ جائے. اور پھر آپ کا لڑکا ذرا اور بڑا ہو جا رہا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو سکھائیں. اور جب وہ جو ہے کچھ کھانا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا سکھائیں. یہ ساری باتیں آپ کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی وقت سکھانا ہوگا. اگر یہ سکھائیں گے تبھی چل کر جو ہے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن سکتا ہے لڑکا آپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں آپ کہ وہ کیسے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو وہ سمجھدار بن جائے گا، پھر وہ سب سیکھ لے گا. یہ ساری دین کی باتیں وہ کیسے سمجھ پائے گا؟ یہ اللہ رسول کی باتیں وہ کہاں سے سمجھ پائے گا؟ اس طرح کا سینس ہمارے جو ہے دماغوں میں گھومتا رہتا ہے دوستو. نہیں، ذرا دیکھیں آپ صحابی جو ہے کہتے ہیں کہ وہ صحابی بڑے ہونے کے بعد روایت کر رہے ہیں. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کی بات کہہ رہے ہیں. کنتو فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سٹیج پر تھا، میں اس عمر میں تھا جبکہ اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھا ہوا کرتا تھا. ذرا دیکھیں آپ کہ کوئی بچہ کسی کے گود میں بیٹھتا ہے تو کتنی عمر ہو سکتی ہے اس کی؟ بالکل 2-4 سال کی عمر اس کی ہو سکتی ہے، 5 سال تک کی عمر اس کی ہو سکتی ہے، وہ گود میں بیٹھ سکتا ہے. کنتو فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھا کرتا تھا. اور کبھی دسترخوان بچ جاتا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھ جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے دستر میں شریک ہو جاتا. وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ إِلَى هَذَا وَإِلَى هَذَا وَإِلَى هَذَا، کبھی میرا ہاتھ ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، یعنی کبھی میں یہاں سے کھاتا، وہاں سے کھاتا، وہاں سے کھاتا. ظاہر بات ہے بچوں کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ جس کے پلیٹ میں اچھا دکھتا ہے وہاں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، یا وہ مشکاب میں جہاں اچھا دکھتا ہے وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو وہ اپنی پسند کے مطابق کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا یا غلام، یا غلام سم اللہ، بچے جب تم کھانا چاہتے ہو نا پہلے بسم اللہ کہو، پہلے اللہ کا نام لو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے تم کھاؤ. ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو کتنی بڑی پیاری باتیں بتلا رہے ہیں. بچے پہلے تم بسم اللہ بولو، پھر تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تمہارے پلیٹ میں یا تمہارے سامنے جو ہے وہاں سے تم کھایا کرو. چھوٹا بچہ ہے لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول اس کو سمجھا رہے ہیں. دوستو ناظرین آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے ہیں، پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانے جا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، یا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا.
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بچے جب تم کچھ مانگنا چاہتے ہو نا تو اللہ سے مانگو۔ ذرا دیکھیں آپ، آج کے بچے کے اندر سینس یہ ہے کہ لڈو کون دیتے ہیں؟ ابو دیتے ہیں۔ چاکلیٹ کون دیتے ہیں؟ ابو دیتے ہیں۔ کھانا کون دیتے ہیں؟ ممی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مدد مانگو۔ وَعْلَمْ، بچے یاد رکھنا، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ مَا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ جتنا فائدہ پہنچانا چاہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ مَا لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنا چھوٹا ذہن ہے، کتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرنے والا ہے۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو تو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کچھ بھی مدد لینا ہو، ہیلپ لینا ہو تو اللہ سے ہیلپ لینا۔ اور یہ دماغ میں بات بٹھا کے رکھنا کہ ساری دنیا تم کو ایک رائے کے دانے کے برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور ساری دنیا مل کر ایک رائے کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا جتنا اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ آج کے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ ہاں بچہ ہے سونے دو، کوئی بات نہیں، جب بڑا بن جائے گا تو وہ سنبھل جائے گا، جب بڑا بن جائے گا تو وہ نمازی بن جائے گا، جب بڑا بن جائے گا تو قرآن خود پڑھنا سیکھ لے گا، وہ کلمے بعد میں سیکھ لے گا، وہ ابھی کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، کھانے پینے کی عمر ہے، سونے کی عمر ہے۔ یہی سمجھتے ہوئے بچوں کی عمر کو ہم برباد کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کا رسول نے کہا نا، جب تمہارا لڑکا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز کی تربیت دیتے رہو، اور جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تمہاری بات نہیں مان رہا ہے یا وہ نماز کا عادی نہیں بن رہا ہے تو ہلکی سی تم مار بھی مار سکتے ہو۔ غور کریں کہ 7 سال کے بچے کو تربیت کی خاطر نماز کا عادی بنایا جا رہا ہے، لیکن 7 سال کا بچہ ہمارا کم سے کم جو ہے 7-8 بجے تک سوتا رہتا ہے، وہ ظہر کے وقت جو ہے وہ اسکول میں رہتا ہے، اور عصر کے وقت تو ٹیوشن میں رہتا ہے، مغرب میں ٹیوشن میں رہتا ہے، اور عشاء میں وہ ہوم ورک کرتا رہتا ہے۔ کسی بھی مومنٹ میں، کسی بھی وقت میں اپنے بچوں سے ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹے تم نماز پڑھو، بیٹے تم ذرا اٹھو، بیٹے تم ذرا نماز مسجد کو چلو، ہم یہ نہیں کہتے۔ دوستو، ہوم ورک کے لیے ہم پابندی ضرور کرواتے ہیں اور اس کی تعلیم پر پابندی ضرور کرواتے ہیں۔ کسی دن ہمارا بچہ اسکول نہ جائے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، کسی دن ہمارا بچہ ٹیوشن نہ جائے ہم اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں ڈانٹتے کہ بیٹے تم نماز کیوں نہیں پڑھے، بیٹے کیا آپ نے نماز پڑھ لیا ہے، بیٹی کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بولنے کے ہمارے پاس طاقت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود نماز کے پابند نہیں ہیں۔ فجر کی اذان ہوتے رہتی ہے، ہاں فجر کی اذان ہوتے رہتی ہے، نہ ماں اٹھتی ہے نہ باپ اٹھتا ہے، تو بیٹا کیسے اٹھ پائے گا؟ دوستو، نہ ماں اٹھ کر جو ہے تلاوت کرتی ہے نہ باپ اٹھ کر تلاوت کرتا ہے، تو یہ بچے کیسے تلاوت کے عادی بن سکتے ہیں؟ نہ ماں وقت پر نماز پڑھتی ہے نہ باپ نماز پڑھتے ہیں، تو کیسے بچے عادی بن سکیں گے؟ بولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں۔ کیوں ہم خود پہلے عمل نہیں کرتے؟ اگر ہم بچوں کی تربیت ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ٹیوشن والے مولوی صاحب آ جاتے ہیں تو ہم بڑے احترام سے اس کو وضو کرواتے ہیں اور ٹوپی پہناتے ہیں، پھر قاعدہ دے کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر ہم ٹی وی کی سیریل میں لگ جاتے ہیں۔
ظاہر بات ہے وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھو کہا جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھو کہا جا رہا ہے، لیکن ہماری ممی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ابو تو وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ دل سے وہاں نہیں پڑھتا، وہ بس وہ ٹائم دیکھتا رہتا ہے کہ میرا سبق کب ختم ہو جائے، مولانا کب چلے جائیں، پھر میں بھی آؤں اور ڈوریمون دیکھنے لگ جاؤں، میں بھی آؤں اور میرے ٹی وی دیکھنے لگ جاؤں، یہی رویہ وہ اپناتا رہتا ہے۔ تو آج کی ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خود پہلے عمل کریں، پھر وہ تربیت دیتے رہیں۔ آپ سیریل دیکھیں، بچوں سے قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، نہیں ہو سکتا ناظرین، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوتے رہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا ناظرین، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا، آپ کو بھی اس میں آگے بڑھنا ہوگا۔ کیوں؟ بچے ماں باپ کی نقل کرتے رہتے ہیں۔ مان لیں باپ جو ہے جیسی اذان ہو جاتی ہے تو فوراً تیار ہوتا ہے، بیٹا پوچھتا ابو آپ کہاں جا رہے ہیں، ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بچوں کی فطرت ہے، جب بھی باپ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بچے کی خواہش ہے کہ وہ بھی باپ کے ساتھ نکلے، وہ بھی باپ کے ساتھ باہر جائے، یہ اس کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ باپ نکل کر جا رہا ہے تو بیٹا پوچھتا ہے کہ ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو باپ کہے کہ بیٹا میں مسجد کو جا رہا ہوں، چلو تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اس بچے کو بھی مسجد لے کر جائیں، اس بچے کو اپنے بازو بٹھائیں، آپ وضو کرتے رہیں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر وضو کرتا رہے گا، وہ آپ ہاتھ دھویں گے تو وہ بھی ہاتھ دھوتا رہے گا، آپ منہ دھویں گے تو وہ بھی منہ دھوتا رہے گا، جیسے آپ وضو کرتے ہیں اسی کی وہ نقل اتارتا رہتا ہے۔ پھر وہ اندر مسجد میں داخل ہو رہا ہے، پھر آپ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سنت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بار بار آپ کو سر اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے، آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھی رکوع میں جاتا ہے، لیکن رکوع میں جا کر وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں لیکن وہ بھی سجدے میں جاتا ہے، جیسے سجدے میں جاتا دیر تک نہیں ٹھہرتا، فوراً اٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ تو الغرض یہ عادی بن رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ سمجھ رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ پریکٹس کر رہا ہے، تو اسی طرح اس کو نماز کا آپ عادی بنائیں۔ پھر گھر میں ماں ہے، جیسے اذان ہو جاتی ہے ماں کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، ماں کو چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، جائے نماز بچھائے اور پھر ایک روم میں چلی جائے، ساتھ ساتھ میں بچوں کو لے لے، وہ ہوم ورک کر رہی ہے، بچی آپ کی ہوم ورک کر رہی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ بیٹی ہوم ورک بعد میں کر لیں، چلو ذرا ہم نماز تو پڑھ لیں۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی بیٹی آپ کے بازو نماز پڑھے گی، تو یہی تربیت کا انداز ہے ناظرین، ایسی کرنا ہوگا۔ آج کل ہمارے ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں، لیکن کس کی فکر کرتے ہیں؟ بس یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، کتنا پروگریس اس کے پاس ہو رہا ہے، کتنی اس کے پاس جو ہے اسپوکن انگلش کا جو ہے پروگریس ہو چکا ہے، وہ میتھس میں کتنا پرفیکٹ بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں سبجیکٹ میں مارکس کم لے رہا ہے، فلاں سبجیکٹ میں اس کے مارکس کم آ رہے ہیں، فوراً کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دیتے ہیں، کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ ٹیوٹر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر تک تو آ کر نہیں پڑھوں گا، میرے پاس آنا پڑے گا، تو باپ اس کو جو ہے گاڑی پر لے جا کر وہاں چھوڑ کر آتا ہے، کبھی ماں لے جا کر اس کو وہاں چھوڑ کر آتی ہے، کبھی باپ اس کو لے کر آ رہا ہے، کبھی ماں اس کو لے کر آ رہی، پابندی کے ساتھ اس کو وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، وہ جو فیس کا مطالبہ کرتا ہے بھرپور انداز سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور جیسی وقت ہو جاتا ہے فوراً اس کی فیس پے کی جا رہی ہے۔ لیکن کبھی ہمارے ماں باپ کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سوچیں کہ ہمارا بچہ تو 8 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ تو 10 سال کا ہو گیا، آج تک اس کو نورانہ قاعدہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آج تک اس کو بغدادی قاعدہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آج تک اس کو نادرہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا؟ اس سلسلے میں ہم غور نہیں کرتے دوستو، اس سلسلے میں ہم فکر نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے کو نماز کی دعائیں نہیں آتی، ہم فکر مند نہیں، ہمارے بچے کو ناظرہ نہیں آتا، ہم فکر مند نہیں، ہمارے بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم فکر مند نہیں۔ سمجھتے ہیں نا، وہ خود سیکھ لے گا۔ کبھی میتھس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ خود سیکھ لے گا؟ کبھی آپ نے انگلش کے گرامر کے بارے میں آپ نے سوچا کہ خود سیکھ لے گا؟ نہیں، اس کے بارے میں کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز۔ پھر جب یہ دنیا کے معاملے میں نو کمپرومائز، then why پھر یہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کیوں ہوتا ہے دوستو؟ کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دین ضروری نہیں؟ کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دینی تعلیم ضروری نہیں؟ وہ جو فیس مانگتا ہے اس کو پے کر رہے ہیں، لیکن ایک مولانا کو تلاش کرتے رہتے ہیں نا، مولانا کو تلاش کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچی کو عربک پڑھانا ہے،
ہمارے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا ہے. مولانا کیا آپ لیں گے فیس؟ کیا فیس لیں گے؟ 200 روپے لیں گے. نہیں مولانا 200 زیادہ ہو جاتے نا، 100 روپے لے لو آپ، 150 روپے لے لو. جیسے آلو بیگن لیتے ہوئے ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ویسے دینی تعلیم کے لیے بھاؤ تاؤ کرتے رہتے ہیں. 200 میں وہ، 150 میں وہ، آپ کے گھر تک روزانہ آ کر پڑھا کر جا رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مان لو آپ 200 اس کو دے رہے ہیں تو روزانہ کتنا اس کو دے رہے ہیں؟ بس اتنا ہی، 6 روپے لے کر آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے. ایک مولانا 200 روپے لے رہا ہے آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، صرف 6 روپے میں وہ پڑھا کر جا رہا ہے. کبھی آپ نے 6 روپے دے کر کسی انگلش ٹیوشن پڑھانے والے کو رکھا ہے؟ کبھی آپ نے 6 روپے دے کر وہ میتھس کی ٹیوشن پڑھانے والے کو رکھا ہے؟ نہیں دوستو، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، دین کی اہمیت ہمارے پاس نہیں. چلو ہمارے پاس 2-4 بچے ہیں، اپنے بچوں کی ضرور وہ فکر مندی سے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو ذرا ڈاکٹر بنایا جائے، اس کو لائر بنا جائے، اس کو انجینئر بنایا جائے، اس کو جو ہے اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا جائے، ایسے اسکول میں جہاں پر فراٹے کے ساتھ انگلش بولی جانے والی ہو، جہاں کے ٹیچرز ماڈرن انداز میں رہنے والے ہو، جہاں کے کلاس رومز اے سی ہو، جہاں کی بس جو ہے اے سی ہو. اس طرح کے اسکولز ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. جتنی بڑی بلڈنگ ہوا کرتی ہے اتنی بڑی فیس بھی ہوا کرتی ہے، جتنا ڈیکوریشن ہوا کرتا ہے اتنی بڑی فیس بھی ہوا کرتی ہے. اس جگہ جا کر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. کیوں؟ بڑا بن کر اچھا کمانا سیکھے گا، بڑا بن کر وہ ہمیں اچھا جو ہے وہ کھلائے گا پلائے گا، یہ ہم سمجھتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ صحیح نہ پڑھے اور وہ شرارت کرے، گلی کوچوں کی لڑائیاں لے کر گھر کو آتا رہے اور ہر جگہ وہ مار دھاڑ کرتا رہے، وہ ٹیوشن میں لڑتا رہے، اسکول میں لڑتا رہے، ہوم ورک میں پنچول نہ ہو، پابند نہ ہو، تو کسی گلی محلے کے مولانا سے مشورہ کرتے ہیں کہ مولانا شہر میں اگر کوئی عمدہ سے عمدہ اگر مدرسہ ہے تو ذرا بتا دیں، کوئی ہاسٹل بتا دیں. مولانا پوچھیں گے بھئی کیا بات ہے، مدرسے کے بارے میں آپ انکوائری کر رہے ہیں، کسی ہاسٹل کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا آپ کو کہ ہاں مولانا ہمارا منجلا بیٹا کچھ نہیں پڑھتا ہے، بہت شرارت کرتا ہے، وہ ہر جگہ لڑائی کرتا رہتا ہے. تو ہم نے سوچا شاید یہ مدرسے میں سدھر جائے گا، ہم نے سوچا کہ اس کو عالم بنایا جائے، ہم نے سوچا کہ اس کو حافظ بنایا جائے. غور کریں ناظرین، جو بچہ ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اچھے مارکس لینے والا ہو، پنچول ہو، پڑھائی میں اچھا ہو اور اسکول میں نام کمانے والا ہو، تو اس کو ہم ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ شرارت کرنے والا ہو اور وہ ستانے والا ہو، لڑائی لے کر گھر کو آنے والا ہو، تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کا عالم بنا جائے، اس کو حافظ بنا جائے. تو گویا ناکارہ مال اللہ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں. بات بھی ویسے ہے نا، جب ہمیں کوئی صبح سویرے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم وہ چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں جو شام کی بچی کچی ہوا کرتے ہیں، جو بالکل جو ہے کھٹی اور جو ہے باسی ہوا کرتی ہیں، وہ ہم دیتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں کپڑے دینا چاہتے ہیں تو وہ کپڑے جس کو ہم خود نہیں پہنتے. اگر ہم روٹی دینا چاہیں تو وہ روٹی جس کو ہم خود نہیں کھاتے. ہم اتنے پیسے ہم دیتے ہیں کہ وہ اتنے پیسے ہمارے بچے بھی نہیں لیتے ہیں. آج اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم ایک جو ہے پہلے اٹھانی تلاش کرتے ہیں، جیب میں اٹھانی تلاش کرتے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو بڑی مشکل سے روپیہ نکالتے ہیں. جانتے ہیں اب آج کل ہمارے بچے روپیہ بھی نہیں لے رہے ہیں بلکہ 5-5 روپے مانگ رہے ہیں، 5-5 روپے مانگ رہے ہیں. تو غور کریں ناظرین، ہم اللہ کی خاطر کیا دے رہے ہیں؟ پھر ہم اپنے اولاد کے بارے میں یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں کہ وہ بڑے بن کر ہمارے آنکھوں کا سہارا، آنکھوں کا تارا بنیں گے اور بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. نہیں ہو سکتا ناظرین. جب تک اپنے اولاد کی فکر کرنے والے نہ بنے، عمدہ سے عمدہ تربیت کرنے والے نہ بنے، اپنے بچوں کے بارے میں کسی قسم کی امید نہیں رکھ سکتے. پہلے اس کے ساتھ وقت دیں، پہلے آپ خود دین پر عمل کریں اور پھر بچوں کو دین کی تعلیم دیں، تو ممکن ہے آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے کا انشاءاللہ یہ سہارا بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر ان سے کسی اچھی امید رکھنا، بڑھاپے کے سہارے کی امید رکھنا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی امید رکھنا، یہ آپ کی عزت کو آگے بڑھائیں گے اس کی امید رکھنا،
یہ سب چیزیں محال ہیں ناظرین. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے اولاد کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جب تک دنیا میں رہیں تیرے دین پر عمل کرنے والے بنا کر رکھنا, جب دنیا سے اٹھا لے تو تیرے کلمے کے ساتھ اٹھا لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.